بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی ہادی اور اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل انفارمیشن ٹی وی۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہمارے شہر سے بھی قریب ہے، ہمارے ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور تمام درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے کل کائنات ہے۔ ناظرین، اینکر عمران ریاض کے حوالے سے ایک بہت افسوسناک خبر، ایک بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ شہباز حکومت ایک بار پھر عمران ریاض پر حملہ آور ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے ٹی وی چینلز بند کیے جا رہے ہیں، صحافیوں پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، صحافیوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا جا رہا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ شہباز حکومت کی مرضی کا نیریٹو عوام کے سامنے پیش نہیں کر رہے۔ ناظرین، اینکر عمران ریاض کے ساتھ گزشتہ پچھلے 2 ماہ سے کیا کچھ نہیں ہوا۔ ان کو نوکری سے نکلوایا گیا، ان کے اسلحے کا لائسنس کینسل کیا گیا، ان کا گھر گرانے کی دھمکی دی گئی، حتیٰ کہ ان کے اہلِ خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکی تک دی گئی۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں ان پر مقدمات درج کیے گئے، ایف آئی آر درج کی گئی، اور انہی ایف آئی آر کی بنا پر ان کو گرفتار کیا گیا۔ جب عدالت نے عمران ریاض کو انصاف دے دیا تو پھر شہباز حکومت ان کو ڈرایا اور دھمکانے کی کوشش کرتی رہی۔ جب ان تمام حربوں کے بعد بھی وہ صحافی نہیں جھکا، وہ نہیں ڈرا، وہ نہیں بکا، تو اب شہباز حکومت ایک بار پھر اینکر عمران ریاض پر حملہ آور ہو چکی ہے۔ 17 جولائی پنجاب میں جب ضمنی الیکشن ہوئے تھے، جب پنجاب میں عمران خان صاحب نے حکومت بنا لی تھی، جب پنجاب کا وزیر اعلیٰ پرویز الہی بن چکے تھے، تب اس کے بعد شہباز حکومت نے جا کر اینکر عمران ریاض پر کچھ ہاتھ ہلکا کیا تھا۔ ادروائز ان کا پورا پلان تھا کہ وہ عمران ریاض کو دوبارہ گرفتار کریں، ان کو دوبارہ ذلیل کریں، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، ان کی پوری پلاننگ تھی۔ لیکن ناظرین، حکومت ابھی بھی باز نہیں آئی۔ اینکر عمران ریاض پر ایک بار پھر حملہ آور ہو چکی ہے۔ ناظرین، اینکر عمران ریاض کو پہلے سما ٹی وی سے نکلوایا گیا، وہاں نوکری کرتے تھے کیونکہ وہ علیم خان کا چیلنج تھا۔ اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتاری کے بعد تو ان پر مکمل پابندی تھی کہ کوئی ٹی وی چینل ان کو نوکری نہیں دے گا، چونکہ عمران ریاض ایکسپریس نیوز کے ساتھ بڑے پیمانے پہ کافی عرصے سے ان کے ساتھ منسلک تھے، لہٰذا ایکسپریس نیوز نے ان کو نوکری دی۔ ناظرین، ابھی 2 ہی ہفتے ہوئے تھے کہ عمران ریاض اپنا آن ایئر پروگرام جا کر ایکسپریس نیوز پر کرتے تھے کہ پرسوں کیا ہوا۔ ناظرین، معمول کے مطابق جب عمران ریاض اپنے دفتر پروگرام کرنے گئے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، پہلے میں آپ کو ان کا ٹویٹ بتاتا ہوں اور اس کے بعد بتاتا ہوں کہ اس دفعہ یہ پریشر کہاں سے آیا۔ میں ایکسپریس نیوز کے آفس میں پروگرام کرنے گیا تو مجھے بتایا گیا کہ ہم مجبور ہیں، آپ کو آن ایئر نہیں جانے دے سکتے۔ میں نے وجہ پوچھی کہ کیا کوئی غلط چیز میرے پروگرام میں چلی ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں آپ کو روکنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، اب ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا کو کس طرح آپریٹ کیا جاتا ہے، کہ پاکستان میں میڈیا کتنا آزاد ہے۔ ابھی پرسوں ہی ہم نے یوم آزادی منائی ہے، 14 اگست، ابھی ہم نے پرسوں ہی اپنا 75واں یوم آزادی منایا ہے، کہ اب ہم خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے آزاد ہیں، کہ ایک صحافی سے اس کی نوکری چھین لی، اس کو بے روزگار کر دیا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ بکا نہیں ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ سوال پوچھتا ہے، وہ تنقید کرتا ہے، وہ جواب مانگتا ہے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ جن لوگوں نے کل یوم آزادی منائی ہے، کہ جن سرکاری لوگوں نے یوم آزادی کی تقریب میں حصہ لیا ہے، ان کو عمران ریاض کو نوکری سے نکلوا کر کم از کم پرسوں کے دن پر تو ضرور شرم محسوس کرنی چاہیے۔ والسلام۔